السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں میرے پاس موبائل ہے نوکیا 110 TA1192 اس کا ماڈل ہے۔ تو اس موبائل کو میں آپ دوستوں کو سپلائی پہ آن کر کے چیک کراتا ہوں۔ اس موبائل میں جو ہے موبائل آن ہو رہا ہے لیکن اس میں لائٹ اور ڈسپلے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں موبائل میں نے سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کیا، یہ چیک کر لیں سپلائی کی ریڈنگ، موبائل ہمارا آن ہو رہا ہے، یہاں پہ چیک کر لیں۔ میں پھر سے آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ابھی آن نہیں ہوئی۔ دیکھیں ابھی یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی موبائل ہمارا آن ہو چکا ہے لیکن اس کے ڈسپلے پہ کوئی بھی لائٹ اور ڈسپلے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آواز بھی کر رہا ہے موبائل۔ تو یہ ہے نوکیا 110، لیکن نوکیا کے جتنے بھی ماڈل ہیں اس طرح کے، نوکیا 105، نوکیا 106، نوکیا 105 نیو، جن میں یہ LCD لگتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ دوست مکمل دیکھ لیتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر بلیک ڈسپلے یا وائٹ ڈسپلے کا مسئلہ آپ کے پاس کسی بھی موبائل میں آئے تو کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی چیکنگ کرنی ہے اور کس طرح ہمیں فالٹ فائنڈنگ کرنی ہے۔ اس میں مکمل معلومات آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں دوں گا، لیکن ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کسی بھی موبائل کا جو ڈسپلے بڑی آسانی سے فکس کر سکتے ہیں۔ تو موبائل کو یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ دوستوں کو چیک کراتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ موبائل اکثر واٹر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ کرتے ہیں، تو یہ موبائل بھی واٹر ڈیمیج، یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں پانی لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا ڈسپلے اور لائٹ اس کی نہیں آ رہی۔ تو اس طرح کا اگر موبائل آپ کے پاس بھی آئے، چاہے کوئی بھی ہو، نوکیا 105، نوکیا 106، یہ میرے پاس جو ماڈل ہے یہ نوکیا 110 ہے، تو ان سب میں تقریباً سیم ایک ہی LCD لگتی ہے۔ تو ان سب کی جو LCD اگر ایک لگتی ہے تو ان کا جو ہے ڈسپلے کا کے پوائنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ بھی سارے سیم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کسی موبائل کو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہاں پہ میں آپ کو فرنٹ سائڈ سے بھی چیک کراتا ہوں۔ یہ دیکھیں LCD کو میں اوپر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں مکمل اس کے پوائنٹ ڈیمیج ہیں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ابھی میں آپ دوستوں کو چیک کراتا ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے اس کی LCD یہاں سے میں ریموو کرتا ہوں۔ LCD ریموو کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے۔ LCD اس کی اپنی اوریجنل لگی ہوئی ہے، دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، LCD یہاں سے ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ دوستوں کو چیک کراتا ہوں اس کے پوائنٹس۔ تو یہ دیکھ لیں فرینڈز، واٹر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کے پوائنٹس جو ہیں سارے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ تو ان کو کس طرح سے چیک کرنا ہے وہ میٹر پہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ دوستوں کو چیک کراتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو یہاں سے تھوڑا سا واش کرتا ہوں میں، اور واش کرنے کے بعد اس کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈز، یہ دیکھیں ابھی کلین ہو چکے، ابھی ہمیں کلیئرلی نظر آ جائیں گے۔ تو بیک سائڈ سے بھی تھوڑا سا واش کرتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی پوائنٹس ڈیمیج تو نہیں ہیں اس کے۔ تو یہ دیکھیں بیک سائڈ پہ بھی اس کے ڈسپلے کے پوائنٹ ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی بھی اس میں ڈیمیج نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بالکل اوکے، بیک سائڈ سے ہم اگر آئی اسکین کرتے ہیں تو یہ ہیں اس کے LCD کے مین پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ انہی کو ہم چیک کریں گے ایک ایک کو، گراؤنڈ کے ساتھ میٹر رکھ کے چیک کرتے ہیں، GR لیتے ہیں ان کی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں میٹر میں نے سامنے کیے، بزر ڈائیورٹ موڈ پہ سیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ایک پروب گراؤنڈ کروں گا میں اور دوسری سے میں چیک کروں گا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ والا ہمارے پاس یہاں پہ یہ گراؤنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آلریڈی گراؤنڈ ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں اس میں ویلیو نہیں آ رہی۔ یہ نوٹ کرتے جانے کون کون سے پوائنٹ میں ویلیو نہیں آ رہی۔ تیسرے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، چوتھا بھی گراؤنڈ ہوتا ہے اور پانچویں بھی آ رہی ہے، یہ چھٹے والے میں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 7 نمبر پہ بھی ہے، 8 پہ بھی آ رہی ہے، اور اس کے بعد 9 نمبر والا پھر گراؤنڈ ہے۔
یہ 10 نمبر پہ نہیں آ رہی، یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے، 10 پہ نہیں آ رہی، 11 پہ ٹھیک ہے، اور یہ لاسٹ 12 والا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو 2 پوائنٹس ہمارے پاس اس کے بریک ہیں ٹھیک ہے۔ ایک یہاں سے یہ دیکھ لیں 9 نمبر اس میں نہیں آ رہی، اور اس سائڈ سے دوسرے نمبر والا پوائنٹ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے۔ تو فرینڈز یہ دیکھیں جو پوائنٹ ہمارے پاس ہیں ان کے نیچے ٹی پیز بھی بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے۔ گراؤنڈ کے علاوہ ہر ایک پوائنٹ کے نیچے ٹی پی ہوتا ہے، جو گراؤنڈ ہوتے ہیں ان کے نیچے ٹی پی نہیں ہوتا۔ جو باقی پوائنٹس ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی نہیں آ رہی ویلیو ٹھیک ہے، اس کا بھی نیچے ٹی پی بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیں، یہ دوسرے والے میں بھی نہیں آ رہی۔ تو یہاں سے اب اس کے جو ٹی پیز بنے ہوئے ٹھیک ہے، ان کو ہم اسکریچ کر کے یہاں پہ پہلے چیک کریں گے کہ آئی سی کی طرف سے جو یہاں پہ ہمیں جی آر تو ملنی چاہیے اس پوائنٹ پہ فرنٹ پہ۔ یہ بھی میں نے اسکریچ کر لی، اور یہ یہاں سے اس سائڈ پہ جو 9 نمبر والا پوائنٹ ہے اس کو بھی میں اسکریچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم اب گراؤنڈ کے ساتھ رکھ کے ان کی جی آر چیک کریں گے۔ اگر یہاں پہ ہمیں ویلیو مل گئی تو یہاں سے ہی ان کو جمپر کر لیں گے، نہیں تو ہمیں بیک سائڈ پہ ٹریس کرنا پڑے گا کہ یہ پوائنٹ کہاں پہ جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرنٹ پہ ہی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دیکھیں یہ اسکریچ کریں گے تو یہ یہاں پہ اس کا پوائنٹ نکل آیا ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کسی بھی پوائنٹ کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس کو گراؤنڈ کے ساتھ رکھ کے چیک کریں گے اس میں ویلیو ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں اس پوائنٹ میں ویلیو ہے، لیکن جب ہم اوپر پوائنٹ میں چیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر ایل سی ڈی والے پوائنٹ میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ یہاں سے بریک ہو چکا ہے پانی لگنے کی وجہ سے۔ اب اس میں چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ویلیو اور اوپر اس کے ایل سی ڈی والے پوائنٹ پہ نہیں جا رہی ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے، تو بس اس کو سمپل سے جو ہے جو پوائنٹ ہمارے کٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم جمپر لگا لیں گے۔ تو کسی بھی موبائل میں آپ اسی طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر بلیک ڈسپلے وائٹ ڈسپلے کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایل سی ڈی ریموو کر کے مکمل ایل سی ڈی ریموو کر کے اس کے بعد ایک پوائنٹ کی آپ نے جی آر لے لینی ہے ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس 1 نمبر گراؤنڈ ہے، 4 نمبر ہے، اور آگے 8 نمبر، یہ 3 اس میں گراؤنڈ ہے۔ بقایا جو ہے گراؤنڈ کے علاوہ جو ہے پوائنٹ سب پہ ہمیں جی آر ملنی چاہیے۔ تو یہ جو 2 پوائنٹ ہیں ہمارے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، ان کو ہم جمپر لگائیں گے یہاں سے۔ یہ نوکیا 106 نوکیا 105 نیو جتنے ماڈل ہیں جن میں یہ والی ایل سی ڈی لگتی ہے تو ان کو آپ اسی طرح سے چیک کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہاں پہ اس کی جو میں نے ویڈیو کی سپیڈ ہے تھوڑی فاسٹ فارورڈ اس لیے کی ہے کہ ویڈیو بہت لمبی بن رہی تھی۔ تو مین چیز ہے ٹریسنگ، وہ ہو جائے تو یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر اس طرح مسئلہ آئے تو کہاں سے چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ دوستوں کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے اس کو چیک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اوریجنل ایل سی ڈی ہے، اسی کو میں سولڈ کروں گا۔ اس کو سولڈ کرنے کا یہی طریقہ فرینڈز، سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ اس کے پوائنٹس تھوڑے سے ہم صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس پہ کاربن وغیرہ لگے ہوئے ٹھیک ہے۔ یہ اس کی اوریجنل ایل سی ڈی ہے، تو یہ سولڈ کرنی بھی بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ دیکھ لیں یہاں پہ تھوڑا سا اس میں فلیکس لگا رہا ہوں، اس کے بعد سب سے پہلے اس کے پوائنٹس کو سولڈ کریں گے۔ یہاں پہ پوائنٹ سولڈ کرنے کے بعد آگے سے ایل سی ڈی کو تھوڑا سا کٹ کر لیں گے سیزر کی مدد سے۔ یہاں سے اچھے سے سولڈ کر لیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد آگے سے اس کا پوائنٹ جو ہے تھوڑا سا کٹ کر لیں گے ہم کسی چیز سے۔ یہ دیکھیں سیزر سے یہاں سے میں کٹ کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ تو ابھی یہ سولڈ کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ یہ دیکھ لیں پوائنٹس پہ برابر رکھ کے تو ایک پوائنٹ کو آپ نے اچھے سے سولڈ کر لینا ہے۔ اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے یہ دیکھیں ابھی ایک پوائنٹ کو ہم اچھے سے سولڈ کر لیں گے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ ہمارا ڈسکنیکٹ نہ رہے۔ یہ دیکھ لیں اس طرح آپ نے ایک پوائنٹ کو صحیح طریقے سے سولڈ کر لینا ہے۔ بالکل آرام تسلی سے دیکھ لیں ایک پوائنٹ ہم نے اس کا سولڈ کر لیا ہے۔
تو یہ ہوتا ہے اس کی اوریجنل LCD سولڈ کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں موبائل کو آن کر کے چیک کرتے ہیں. پاور سپلائی کے ساتھ ہی کنیکٹ کر کے آپ دوستوں کو چیک کراتا ہوں. ٹھیک ہے فرینڈز، تو یہ دیکھ لیں ڈسپلے ہمارے موبائل کا پراپر ابھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے، لائٹ اور ڈسپلے ابھی ورک کر رہے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا فرینڈز. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.